جی کوئی بات نہیں. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جملہ مرحومین کے لیے اور خصوصاً مرحومہ رحمۃ اللہ علیہا کے لیے الفاتحہ. خداوند متعال سورہ ملک کی جو آیت ہے ظاہراً دوسری آیت ہے، وہاں پر فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر الذی خلق الموت والحیات، فرمایا کہ خدا نے موت اور حیات خلق کی. موت جو ہے پہلے خلق ہوئی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں پہلے حیات ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ پہلے موت ہے. اور حقیقت بھی جو ہے وہ موت ہی کی ہے کہ خلق الموت والحیات. اور پھر اسی موت ہی کے لیے ساری تیاری ہے، اور تیاری بھی آخرت کے لیے، اور آخرت بھی جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے. اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہے ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے جو کہ پرماننٹ ہو. جس طرح ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں بھی، کبھی 6 مہینے کا، کبھی 1 مہینے کا، کبھی 2 سال کا، تو وہ 2 سال کا اسی حساب سے انویسٹمنٹ بھی ہوتا ہے. اب وہ آخرت کے لیے جو ہے کیونکہ وہ ایک ایٹرنٹی سامنے ہے، بالکل ان بیسک پہ جو ہے گزارا نہیں ہوگا. یعنی جو واجبات ہیں ان کو انجام دینے سے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی انف. تو اسی لیے یہاں پر یہ جو اتنی جو تاکید ہے یہ اعمال کے اوپر، اذکار کے اوپر، ماہ شعبان کی، ماہ رجب کی، ماہ مبارک رمضان کی، وہ اس لیے کہ اچھا جی وہ اس لیے کہ ایٹرنٹی اور پھر جو حیات ابدی جو ہمارے سامنے ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. تو یہاں پر جب اٹ میکس مور سینس، مثلا یہاں پہ جو ماہ شعبان کے اعمال میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو جمعرات کی نماز ہے وہ اگر انجام دے تو اسے 1000 سال کی نماز کا جو ہے ثواب ملے گا. تو وہ 1000 سال اٹ سیمس ٹو بی اے لاٹ، لیکن وہاں پر اس طرف دیکھیں یہ بھی کہ ابد ہے، ایٹرنٹی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. مرحوم علامہ طباطبائی جو کہ صاحب تفسیر المیزان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دروس کے دوران لیکچر دیتے دیتے جو ان کو تھوڑا سا وقفہ ملتا تھا سانس لینے کا یا ریفریش ہونے کا، وہ ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ حتیٰ وہ جو وقفہ ان کو ملتا تھا 2-3 سیکنڈ کا یا 1 سیکنڈ کا جو لمحہ ملتا تھا، اس کے اندر بھی وہ جو ہے کہ وہ کچھ ذکر پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ پڑھا آپ نے؟ کہا کہ ہاں ذکر فلاں ذکر پڑھا. کہا کہ ابد در پیش داریم، آگے جو ہے ہمارے پاس حیات ابدی ہے، اور اس ابد کے لیے جو ہے وی نیڈ دیٹ مچ آف اے رزق، دیٹ مچ آف اے سسٹیننس، تاکہ ہماری جو ہے بقا بھی وہاں پر ہو سکے اس حیات ابدی میں. دوسرا یہ کہ یہ جو رابطہ خدا نے ہمیں دیا ہے اس دنیا میں، یہ جو سوشل زندگی جو ہماری ہے یا 2 ہفتے پہلے تک تھی، اب تو نہیں، اب تو ٹوٹل آئسولیشن ہے اس سوشل زندگی سے. یعنی بالکل رفت و آمد کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں. اس دنیا میں خدا نے جو نظام بنایا ہے وہ سوشل زندگی کا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملے، آئے جائے، رفت و آمد رہے، صلہ رحم ہے، نیکی کرنا ہے دوستوں سے، احباب سے. برزخ میں اس طرح نہیں ہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہاں پر عالم برزخ میں اٹس این آئسولیشن کی زندگی ہے وہاں پر، جو ہم لوگ ابھی یہاں پر اس کو چکھ رہے ہیں یا ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ.
تو وہاں پر برزخ میں جو ہے وہ آئسولیشن کی زندگی ہے، انسان اکیلا ہوگا اور جو اس کے ساتھ ہوگا اس کا اپنا عمل ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں پر جو ہمارے پاس جو روایات معصومین علیہم السلام سے ملتی ہیں، اور اس میں اتنی زیادہ ہمیں امید اور ہوپ ملتی ہے، جب انسان کو اس کی قبر میں لٹایا جائے گا اور بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ سناٹا ہوگا، بہت ہی اکیلاپن ہوگا، تو وہاں پر یہ ایک دعا ہے، یہاں پر دعائیں ابو حمزہ سمالی امام سجاد علیہ السلام اس دعائے سمالی میں فرماتے ہیں کہ ورحمنی سریعا علی الفراش تقلبنی ایدی احبتی، کہ خدایا مجھے جو ہے اس وقت مجھ پر تو رحم فرما، سریعا علی الفراش تقلبنی ایدی احبتی، جب مجھے اس پتھر پہ لٹایا جائے گا جہاں پر مجھے غسل دیا جائے گا، مجھ پر اس وقت رحم فرما۔ وتفضل علی ممدودا علی المغتسل یقلبنی صالح جیرتی، کہ خدایا مجھ پر اس وقت رحم فرما جب میرے عزیز اور میرے اقارب جو ہے میرے بدن کو جو ہے پلٹا رہے ہوں گے، وہ جب مجھے غسل دے رہے ہوں گے تو مجھے وہ پلٹا رہے ہوں گے، تو مجھ پر اس وقت بھی رحم فرما۔ وتحنن علی محمولا قد تناول الاقرباء اطراف جنازتی، اور جب میرے جو عزیز و اقارب مجھے جو اپنے کاندھوں پر جنازے میں اٹھا کر لے جائے رہے ہوں گے، تو خدایا اس وقت مجھ پر جو ہے خاص رحمت فرما۔ تحنن علی منقولا قد نزلت وحیدا فی حفرتی، اور خدایا مجھے اس وقت جب میرے اس قبر کے اندر اتارا جائے گا وہاں پر مجھ پر بہت رحم فرما۔ ورحم فی ذلک البیت الجدید غربتی، اور اس میرے نئے گھر میں میری غربت پر تو رحم فرما۔ غربت سے مراد یہاں پر تنہائی ہے، وہ جو اکیلا پن ہوگا، اور اس اکیلے پن میں جو ہے مجھ پر رحم فرما۔ وہ چیز جو ہمیں یہاں پر امید دلاتی ہے، یہ سب کچھ حق ہے، یہ کہ ہم مرنا بھی حق ہے، ہمیں جو ہے وہ نہلایا بھی جائے گا، ہمیں کفن دیا بھی جائے گا، ہمیں اپنی قبر میں اتارا جائے گا، اور اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ٹائم، اور بہت ہی مشکل۔ وہ ایگزیکٹلی اس کے لیے روایات میں یہ ملتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب انسان مرا ہے اور پھر برزخ میں وہ آیا ہے، جب اس کا برزخ میں پہلا دن ہوگا تو وہاں پر جو ان کی جو عزیز و اقارب تھے جو پہلے گزر گئے، ان کے والدین ہیں یا ان کے اور بھی جو بڑے بزرگ تھے جو گئے ہیں، وہ ان کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ جو ہے بھی فلاں کا انتقال ہوا، وہ بھی آ گئے برزخ میں، تو کہتے ہیں چلیں ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرنے دو، انتظار کرو، ابھی آئے ہیں وہ، تو ان کا جیٹ لیگ ہو جائے، 1-2 دن کے بعد چلتے ہیں ملنے کے لیے۔ تو وہی سلسلہ جو ہمارا یہاں پر تھا وہی سلسلہ وہاں پر بھی ہے۔ تو یہاں پر اگر ارتباطات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں، دوستانہ رہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے ویسے ہی سلسلہ باقی رہتا ہے، اور اس اکیلے پن میں، قبر میں اور پھر برزخ میں، وہ جو ہمارا ساتھ دے گا اور جو ہمارے کام آئے گا، خیر مونس و انیس، وہ بہترین مونس، بہترین انیس، اور وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس الہ تبارک و تعالی، خداوند متعال کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ ہے، یہی وہ ہیں جو کہ ہمیں ہمارے کام آئیں گے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب میں اپنے قبر میں رہوں گا بالکل اکیلا، وحیداً فریدا، کوئی بھی نہیں وہاں پر، اکیلا، تاریک، ڈراؤنی، بھیانک، تو اس وقت ایک دم سے میں دیکھتا ہوں کہ میری قبر میں جو ہے ایک روشنی آئی، ایک طرف سے جو ہے وہ ایک روشنی آئی، دوسری طرف سے، پاؤں کی طرف سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے، الٹے ہاتھ کی طرف سے، بائیں جانب سے، تمام یہ نور جو ہے میری قبر میں وارد ہوگا۔ تو اس وقت میں پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو اس طرح نے کہا، یہ تمہاری نماز ہے جو تمہارے ساتھ تھی، یہ تمہارے اعمال تھے جو تمہارے ساتھ تھے، یہ جو زکوٰۃ دیا تھا وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ خمس جو دیا تھا وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ جو نیکیاں کی تھیں یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بس ساتھ جو ہے وہ صرف انہی اعمال کے ساتھ۔ اور وہاں پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں تو رخصت ہو گیا اس دنیا سے اور بغیر کسی پروویژنز کے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی اثاثے کے۔ یہ جو 2 pieces آف لگیج ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ آپ یو کین کیری 2 pieces آف لگیج،
your destination یہاں سے، تو وہاں پر بھی 2 pieces of luggage چاہیے آخرت کے لیے بھی. امام فرماتے ہیں کہ وفدت علی الکریم بغیر زاد، میں تو مرا ہوں بغیر کسی چیز کے ہیں. اور وہ کیا چیز مجھے چاہیے، وہ 2 pieces of luggage کیا ہے؟ وہ من الحسنات وقلب السلیم، وہ جو 2 پیس میرے ساتھ مجھے ہونے چاہیے، ایک حسنات اور دوسرا جو ہے ایک نیک اور ایک سالم دل، قلب سلیم. اگر یہ 2 میرے ساتھ ہوں تو میرا آن ورڈ سفر اور میری جو جرنی ہے وہ صحیح ہوگی. اگر یہ 2 میرے ساتھ نہیں ہیں تو وہ سفر بھی میرے لیے مشکل ہوگا. تو یہ حسنات اور قلب سلیم کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ قرآن میں کتنی آیات ہیں کہ بار بار اسی بات کے اوپر تاکید ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تمہیں جو ہے وہ مرنا مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی مرنا ہے. یعنی جو اتنا جو بڑا خدا نے انویسٹمنٹ کیا حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اتنا سارا جو انویسٹمنٹ، اتنے سارے انبیاء، اور کتنا جو خون بہا ہے تمام انبیاء کا، ان کی اولاد کا، اوصیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، ائمہ اطہار کا، امام زادوں کا، سب کا خون اسی لیے بہا کہ یہ دین جو ہے وہ برپا رہے، قائم رہے، اور پھر لوگ بھی جو ہے وہ مسلمان رہیں اور مسلمان مریں. مسلمان مرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو پہلی چیز جو ہمیں یہاں پر سب سے زیادہ کام آتی ہے یہی لا الہ الا اللہ، یعنی خداوند متعال کا کی یاد. اور پھر جس طرح ہم لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، اور پھر روایت بھی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا ان کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ یہ ابن رسول اللہ، میرے جو ہے بہت سارا مجھ پر ٹیکس مجھے پے کرنا ہے، 10,000 درہم مجھ پر ٹیکس آیا ہے اور میں اس کو نہیں پے کر سکتا. اور پھر امام سے وہ کہنے لگا کہ یہ ابن رسول اللہ، وہاں پر جو گورنر ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے، مومن ہے، اگر آپ اس کو جو ہے ایک نوٹ لکھ دیں کہ تھوڑی سی رعایت کر دے اور مجھ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کنسیشن دے دے تو میرے لیے بھی عنایت ہوگی، کہ میری مدد ہو جائے گی. امام نے جو ہے ایک نوٹ لکھا اور پھر دیا اس شخص کو، اور کہا کہ جا کے دے دو نجاشی کو. اور جب وہ آیا نجاشی کے پاس اور دیکھا کہ یہ خط امام کے پاس سے آیا ہے، اتنا وہ خوش ہوا کہ مجھے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا. وہ خط لے کر کہا کہ یہ جس فرش پر، اچھا خط میں لکھا کیا تھا کہ سر اخاک یسرک اللہ، اپنے بھائی کو خوش کرو، خدا تمہیں جو ہے خوش کرے گا. بس اتنا ہی لکھا تھا امام نے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک اللہ، اپنے بھائی کو جو ہے خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا. اس شخص نے، نجاشی نے کہا کہ یہ فرش جس پر تم کھڑے ہو اس کو تم رول کرو اور اپنے ساتھ لے جاؤ. ہیپی؟ کہا بہت خوش. پھر کہا کہ کیا پرابلم کیا ہے تمہاری؟ کہا مشکل یہ کہ 10,000 درہم کا مجھے وہ ٹیکس پے کرنا ہے، پیسے نہیں دینے کے لیے. تو کہنے لگا اپنے ٹریجرر کو بلایا، کہا میرے جو پرسنل فنڈز ہیں اس میں سے 10,000 درہم اس کے پے آف کر دینا، اور ان کا جو ہے وہ ٹیکس ویو ہو گیا اس سال کا. کہا اگلے سال کے جو 10,000 بنتے ہیں ان کے، وہ بھی جو ہے میں پے آف کر دیتا ہوں، میرے ہی پرسنل فنڈ میں سے اسے ہی پے آف کر دینا. کہا کہ خوش ہو گئے؟ کہا بہت خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا. پھر کہنے لگا کہ یہ جو خط امام کا میرے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں جو میں ایک مرکب دیتا ہوں، ایک رائڈ، تاکہ تم واپس جا بھی سکو مدینے میں اسی رائڈ پر. یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا. جب واپس آیا تو یہاں پر امام نہیں تھے. جب امام سے ملاقات ہوئی تو آ کر جو ہے وہ کہنے لگا کہ امام، عجیب، بہت ہی زبردست آدمی تھے یہ، آپ نے جو لکھا خط. اور امام بھی سنتے رہے. کہا کہ میں گیا وہاں پر اور یہ سارے جو ایونٹس انفولڈ ہوئے، انہوں نے جو وہ فرش بھی دے دیا، وہ جو پیسے بھی پے آف کر دیا، اگلے سال کا بھی پے آف کر دیا، اور ہر ایک انسیڈنٹ جو وہ بتاتا رہا امام سے، تو امام جو ہے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوتے رہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کہنے لگا امام سے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو دیا گیا، جبکہ وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، مجھے دیا گیا تھا، سارے بینیفیشری تو میں تھا اس کا، لیکن لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی خوش ہوئے اس سے. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ سر اخاک یسرک اللہ، اپنے بھائی کو خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا. یہ اس دنیا میں
انسان کے مرنے کے بعد بھی یہی سلسلہ باقی رہتا ہے. ایک اور فاتحہ مرحومہ کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو مرنے کے بعد بھی جو یہی سلسلہ باقی رہتا ہے. مثلا ایک روایت میں ملتا یہ ہے کہ ابو ذر جو ہے وہ آئے رسول اللہ کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں معلوم بہت پریشان ہوں صبح سے میں، اور اپنے اعمال کو دیکھا، چھان بین کی، انالائز کیا، کہیں پر کوئی گڑبڑ نہیں، لیکن پھر بھی پریشانی ہے اور پریشانی کی وجہ مجھے نہیں معلوم. رسول اللہ فرماتے ہیں چلو اٹھو سب. تو خود اور تمام اصحاب کے ساتھ یہ لوگ آئے قبرستان، اور قبرستان میں آ کر وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مرحومین یہاں پر ہیں ان سب پر ایک فاتحہ پڑھو. سب نے فاتحہ پڑھی اور پھر واپس آ گئے گھر. اور جب واپس گھر آئے تو ابو ذر پھر کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ وہ جو پریشانی جو تھی صبح کو یا کچھ دیر پہلے، جو اتنا جو انگزائٹی اور ڈپریشن مجھے ہو رہا تھا، تو وہ تو اب نہیں ہو رہا کچھ بھی، بالکل ایک دم کلیئر. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کیا ہوا. کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. فرماتے ہیں کہ تم جب آئے یہاں پر تم پریشان تھے، اور پھر ہم لوگ گئے قبرستان، وہاں پر مرحومین جو تھے وہ بھی پریشان تھے. ہم لوگوں نے ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھی، اس سورہ فاتحہ کی برکت سے مرحومین کی پریشانی دور ہوئی. جب ان کی پریشانی دور ہوئی انہوں نے تمہارے حق میں دعا کی، ان کی دعا کی بدولت جو ہے تمہاری یہاں پر پریشانی اس دنیا میں دور ہوئی. تو یہ جو کنیکشن ہے مرحومین کا موجودین کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے وہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہتا ہے وہ. بلکہ وہ جو ریسنٹلی جو دنیا سے گئے ہیں ابھی، یہ بھی ملتا ہے کہ شروع کے 3 دن تک جو ہے وہ ان کی ابھی ہیئرنگ ان کی ابھی بھی لائیو ہوتی ہے. وہ سارا سنتے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے گھروں میں ہو رہا ہے، جو باتیں چل رہی ہیں، سب کچھ ان کو جو ہے وہ میسیجز ملتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد بھی ملتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مختلف روایات ہیں، بعض کہتی ہیں کہ جو اچھا ہم لوگ کرتے ہیں وہ ان کو ملتا رہتا ہے، اور جو مومنین کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کچھ برا کریں تو یہ برائی جو ہے ان سے چھپائی جاتی ہے. بلکہ روایت اس طرف کی ملتی ہے کہ دونوں دکھائے جاتے ہیں ان کو، اچھا اور برا، لیکن اچھا زیادہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں ٹوٹتا. یعنی خصوصاً والدین کی جو دعا ہے، جو زندہ ہیں خدایا ان سب کو زندہ سلامت رکھ، جو گزر گئے ہیں خدایا ان سب کو غریق رحمت فرما. حتیٰ باپ کی دعائیں و ماں کی دعائیں یعنی مرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہوتی ہیں بلکہ بڑھ جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ اس دنیا میں بہرحال ریسٹرکشنز ہیں. یعنی ریسٹرکشنز سے مراد یہ میٹیریل بانڈز جو ہیں یہاں پر، سفر اور پھر ڈسٹنسز وغیرہ، اور پھر بدن انسان کا جو ہے وہ میٹیریل فارم میں ہے. اس کی جو ہے کافی اس کی جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں. وہ اتنا ٹریول نہیں کر سکتا، اتنا آگے جا نہیں سکتا، اتنا فلاں نہیں کر سکتا. لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ بدن تو ڈسپوز ہو گیا. خداوند متعال اس روح کو جو میری اس دنیا میں تھی اس کو ایک اور بہت ہی زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ بدن دیتا ہے، جو کہ thousands of times much better, thousands of time more able than this human body of mine. اور وہاں پر جب اس بدن میں خداوند متعال اس مومن کی روح کو رکھے گا تو وہاں سے ان کا ایکسیس اس دنیا میں جو ہے بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ ان کے درجہ ایمان اور رتبہ اعمال وغیرہ، اس پر بھی. جتنا زیادہ ان کا ایمان جو ہے پختہ تھا، زیادہ ان کا رتبہ بڑھا تھا، تو وہاں پر اسی حساب سے خداوند متعال بھی جو ہے ان کو ان کے ساتھ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جو ہے اس دنیا میں جایا آیا کریں یا جو بھی. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جو والدین زندہ ہیں ان سے آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ واٹ وی آر گوئنگ تھرو. بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ میرے پرابلمز ہیں، نہیں. ان کو جو خداوند متعال نے جو کمیونیکیشن کا جو ذریعہ دیا ہے اولاد کے ساتھ، اولاد کو والدین کے ساتھ، وہ دیٹس فائبر آپٹک سے بھی کہیں اور زیادہ، بہت ہی زیادہ نینو ٹیکنالوجی سے بھی کہیں آگے. وہ ان کو سب معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب آپ بتاتے نہیں ہیں اور وہاں سے دعائیں آتی ہیں والدین کی، وہ آپ کو لگتی بھی ہیں. مرنے کے بعد بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر پریشانی اگر کوئی ہے تو جا کر والدین کی قبر پر جو ہے وہ آپ دعا کریں اور ان سے مانگیں، اور خداوند متعال جو ہے والدین کی برکت سے جو ہے وہ ہماری مشکلات کو جو ہے دور کرتا ہے. اب جب یہ سلسلہ ہمارا والدین کے ساتھ
مضبوط رہتا ہے اور اچھا رہتا ہے، تو پھر یہ باعث ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم جو ہیں اپنے امام کے ساتھ بھی جو ہے بہتر یہ رابطہ رکھ سکیں، کیونکہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، آج امام زمانہ اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے والد ہیں۔ تو یہاں پر جب سلسلہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور سنسیئر اور خالص اور صحیح اور صادق رکھیں گے تو امام کے ساتھ جو ہے اس رابطے کو صحیح رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار us ٹو سوئچ فرام ہیئر ٹو امام۔ اور وہاں پہ دیکھ لیں بھی قرآن کی جو آیات ہیں، 2 جگہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انے عبدو لی، کہ میری تم اطاعت کرو اور اپنے والدین کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ وہ ایک ہی کمانڈ ہے وہاں پر، اطاعت کرو میری، اطاعت کرو والدین کی۔ یعنی خداوند متعال والدین کا رتبہ جتنا اس نے اونچا اور بلند رکھا ہے کہ جو ہے اطاعت اور جو ہے وہ خدا کی، اور اسی کمانڈ کے ساتھ جو ہے اطاعت اپنے والدین کی بھی۔ خداوند متعال جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما، خدایا والدین کی درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ اسی طرح اولاد کی دعا بھی جو ہے نا والدین کو بہت جلدی پہنچتی ہے۔ ایک اور فاتحہ مرحومہ کے لیے اور مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جو چیزیں جو مرحومین کو خوش کر سکتی ہیں اور بہت ہی فاسٹ ٹریک پر، سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں ان کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز یعنی واجبات اگر کچھ ہیں ان کے جو کہ انہوں نے انجام نہیں دیا اپنی زندگی میں، نمازیں ان کی فوت ہوئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں، ان کو پہلے انجام دیں، ان کو بجا لائیں۔ یہ سب سے بہترین عمل جو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مستحبات کی طرف جائیں۔ ایک مسئلہ جو کہ بہت ہی زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہے یا معلوم نہیں ہے لوگوں کو، یا غلط اس کو جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب جو بھی مرحوم جو بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، جو بھی اس کی پراپرٹیز ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا ایسیٹس اور پراپرٹیز اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب تک تو ان کا مثلا گھر تھا، وہ گھر ان کا اپنا تھا، اب ان کے انتقال کے بعد گھر ان کا اپنا نہیں ہے، وہ اب وہ گھر جو ہے ان کی جو اولاد ہے، ان کی جو بیوی ہے، ان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں، گھر ان کا ہی ہے۔ اب پراپرٹی ایک شخص کی نہیں ہے، اب پراپرٹی 4-5 لوگوں کی ہو گئی ہے۔ اب جب پراپرٹی 4-5 لوگوں کی ہے اور اس میں سے کوئی ایک اگر راضی نہیں ہے تو وہ جو دوسرے جو ہیں سب کے لیے وہ پراپرٹی ول بی کلاسیفائڈ ایز غصب۔ تو غصب پراپرٹی میں نہ تو رہ سکتے ہیں، نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وضو کر سکتے ہیں، نہ تو غسل کر سکتے ہیں۔ نماز بھی باطل، غسل بھی باطل، وضو بھی باطل، رہنا ہی حرام ہے وہاں پر۔ تو جو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی پراپرٹیز ان کی ہیں مرحوم کی یا مرحومہ کی، بچے جو ان کے ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں میٹنگ کریں، کہیں کہ یہ اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو، اگر رہنا چاہ رہے ہیں اسی گھر کے اندر سب کی اجازت کے ساتھ، اور اگر نہیں اس کو کرائے پہ دینا چاہ رہے ہیں یا ڈسپوز کرنا چاہ رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سب کی رضایت کے ساتھ اگر ہم چاہیں کہ وہ جو ہے غصبی کلاسیفائی نہ ہو۔ یہ سب سے پہلا موسٹ امپورٹنٹ واجب ہے، جو کہ عام طور پر اس پر جو ہے توجہ نہیں دی جاتی۔ اور اگر کوئی بچہ اس میں انوالوڈ ہے، بچے سے مراد یعنی مرحوم کی کوئی اولاد تھی جو کہ مائنر، جو کہ بالغ نہیں تھا، صغیر تھا، تو یہاں پر اس کے لیے جو ہے وہ مجتہد یا ان کے جو نمائندے جو وکیل ہیں ان کی اجازت سے آپ جو ہے اس گھر کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، ورنہ اس گھر کے اندر تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا یہ مسئلہ جو ہے کرٹیکل اور اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دیں تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور مرحوم کے لیے بھی اچھا ہے، کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہماری اولاد انہوں نے جو سب کچھ جو تھا صحیح کیا شریعت کے حساب سے۔ ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ فاسٹ ٹریک پر مرحومین کو ملتی ہے وہ جو ہے یہ تلاوت قرآن، سورے وغیرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اور خود قبرستان میں جانے کی بھی آداب ہیں، کب جائیں، کیسے جائیں، کہاں پر بیٹھیں، کس طرح چلیں قبرستان کے اندر، قبر کے پاس کہاں پر بیٹھیں، کیا پڑھیں،
یہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے یہ آداب میں موجود ہیں. اور جو اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ حمد 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، اسی طرح سورہ فلق، توحید، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور جو ہے سورۃ القدر 7 مرتبہ. یہ بھی جو ہے ان مستحبات میں سے ہیں. اور جب جائیں گے آپ قبر پر مرحومین کے تو کوشش کریں کہ یہ جو اپنے 4 انگلیاں ہیں ان کے امپریشنز جو ہیں قبر کے مختلف جگہوں پر ہر جگہ جو ہے اپنی امپریشن لگا کریں اپنی انگلیوں کے، اور پھر وہاں پر سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح جب پڑھیں گے اب یہ 7 سورہ قدر، یہ امپریشنز جو ہیں وہ اس قبر کے اوپر ہوں. اور یہ سب کچھ جو ہے نہیں، یعنی آپ آئیں یہاں پر اور آپ نے بھی سرٹیفائی کیا، آپ نے بھی تائید کی، اور یہاں پر یہ جو ہے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اچھا تھا. اور خداوند متعال بھی ارحم الراحمین ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب مومنین اتنے سارے شہادت دے رہے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ میں اس بندے خدا سے جز خیر کے اور کچھ بھی نہیں جانتا، تو خداوند متعال بھی جو ہے عذاب ان سے دور کر دیتا ہے. یا مثلا ایک صلوات ہے امام رضا علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی ہے 4-5 جملوں میں. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آ کر کسی قبرستان میں ان صلوات کو جب پڑھے گا تو ایک دفعہ اگر پڑھتا ہے تو 10 سال تک کے لیے خدا جو ہے اس سارے قبرستان سے عذاب دور کر دیتا ہے. اگر جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھے ان صلوات کو 40 سال تک کے لیے، اور اگر 3 مرتبہ ان صلوات کو پڑھے تو خدا جو ہے ہمیشہ کے لیے تمام ان مرحومین سے جو ہے وہ عذاب برطرف کر دیتا ہے. تو یہ رابطہ جو ہے ہمارا مرحومین کے ساتھ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا. ہر ایک کو موقع دیتا ہے خدا اس دنیا میں رہنے کا، اور پھر جب رخصت بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بھی دیکھنا آزماتا ہے کہ جب زندہ تھے کس طرح تھے، اب مرنے کے بعد انہوں نے کس طرح سلوک کیا. اور پھر یہ جو ہمارے پاس جو سلسلہ ہے اذکرونی اذکرکم، خدا فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اسی طرح جب ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں گے ہمارے بعد بھی کوئی ہوگا جو ہمیں یاد کرے گا. اگر خدا نخواستہ ہم یہاں پر فائل کلوز کر کے ان کو یاد نہیں کرتے، ہمارے بعد بھی ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی توقع نہ رکھیں کہ کوئی ہمیں یاد کرے گا. تو اسی لیے مرحومین کے ساتھ جو ہے نا یہ برتاؤ اور یہ سلوک جو ہے اٹ ہیز ٹو بی سپر گڈ. اور ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ جمعرات کو جو ہے یہ مرحومین اس دنیا کے آسمان پر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں یہاں پر، اور وہ آتے بھی ہیں اپنے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہیں پرندے کی صورت میں یہاں پر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر آ کے مانگتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو، صدقہ دو، ہمیں کچھ تو دے دو، ہمیں بہت ضرورت ہے. ہم بھی تمہاری طرح زندہ تھے اس دنیا میں، اب ہمارے پاس توانائی نہیں ہے، ہم لوگ نہیں ہیں اب اس دنیا میں، لیکن عن قریب تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو، پھر آنے کے بعد تم بھی اسی طرح پچھتاؤ گے. یہ جو ریگریٹ ہمارے پاس ہے، یہ جو حسرت تمہارے پاس ہے کہ ہم آ کے مانگ رہے ہیں تمہارے پاس، عن قریب تم بھی آ کے اسی طرح مانگو گے اس دنیا والوں سے کہ ہمیں کچھ دیا جائے. تو دینا چاہیے، یعنی ایز مچ ایز اٹ از پاسبل. اور خصوصاً ابھی کیونکہ یہ ٹریجڈی ابھی عن قریب انفولڈ ہوئی ہے، 2-3 دن بھی نہیں ہوئے، اور پھر بہترین کام یہ ہوگا کہ ایک خصوصاً اولاد کے لیے کوئی ایک ایسا کام آپ اپنی زندگی میں شروع کریں، یعنی آج سے، یا اگر یعنی جس دن سے والدین کا انتقال ہوتا ہے اسی دن سے کوئی ایک کام، اور پھر وہ کام نیا ہو جو اب تک نہیں کر رہے تھے. مثلا اگر آپ نماز پڑھتے تھے تسبیح نہیں پڑھتے تھے تو تسبیح ایڈ کر لیں، یا اگر نماز پڑھتے تھے دیر سے پڑھتے تھے نماز کو اول وقت پڑھیں، نماز پڑھتے تھے کوالٹی اس کی اچھی نہیں تھی کوالٹی امپروو کر لیں، یا کوئی زیارت ایڈ کر لیں، کوئی سورہ ایڈ کر لیں کہ ہر روز آپ اس سے پڑھیں گے. یعنی ایک مینڈیٹ سائن کر لیں خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈپازٹ کا کہ ان مستحبات کو میں کروں گا اور اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو ملے، مرحومین کو ملے. اور جو ہے وہ کیونکہ انسان اپنے یہ روزمرہ زندگی میں ہی از فورگیٹفل، بھول جاتا ہے بہت سی چیزوں کو، لیکن جب یہ اس طرح کا مینڈیٹ خدا کے ساتھ سائن کرے گا ڈائریکٹ ڈپازٹ کا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کے جو ہے خداوند متعال اپنے اس کا حصہ اور ثواب جو ہے اپنے والدین کے حساب میں رجسٹر کرتا رہے. اور خدا جو ہے ارحم الراحمین ہے، وہ بہت دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. ایک حدیث ہے یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کر کسی مرحوم کے قبر پر یا کسی مرحوم کو یاد کیا، آپ نے اس مرحوم کے لیے ایک آیت الکرسی کی تلاوت کی، امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اسی وقت اس آیت الکرسی کی برکت سے 2 ملک خلق کرتا ہے. ایک ملک اس مرحوم کی قبر کے پاس، ایک ملک جو ہے آپ کے لیے. اور وہ ملک جو مرحوم کے پاس ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے طلب مغفرت اور بخشش کرتا ہے،
ان مرحوم کے لیے، اور وہ ملک جو آپ کے لیے خدا نے خلق کیا، اس آیت الکرسی کی تلاوت کی خاطر وہ آپ کے لیے طلب مغفرت کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح یہاں پر ریپیٹڈلی کہا گیا تھا کہ انسان جو ہے دعاؤں میں ہی ہیز ٹو بی لارج، یعنی وہ ہر ایک کو جو ہے وہ ہر ایک کے لیے دعا کرے۔ یہ نہیں کہ اگر میں نے ایک آیت الکرسی مجھے پڑھنی ہے صرف اپنی مرحوم کے لیے اور کسی اور کو میں اس میں انکلوڈ نہیں کروں گا، اگر کرتا ہوں تو ثواب گھٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز گھٹتی نہیں ہے، خداوند متعال ثواب دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ اگر میں اس کو یوں نیت کروں کہ من الاولین، یعنی جو پہلا جو مسلمان خدا نے خلق کیا، اور جو آخرین جو آئے گا بعد میں وہ مسلمان، اگر فرض کریں 100 بلین لوگوں کی جو ہے خدا نے خلقت کی ہے، 100 مسلمانوں کی، اور میں ایک آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں تمام 100 بلین کے لیے، تو اتنے سارے ملک خلق ہوں گے، اتنا سارا اجر، اتنا سارا ثواب جو ہے ان کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، تو فائدہ میرا ہی ہے یہاں پر۔ تو ان چیزوں میں جو ہے سب کو شامل کریں، خصوصاً ان لوگوں کو شامل کریں جن کا کوئی ہے نہیں پرسان حال، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی یا جن کا کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے اس دنیا میں تھے، اکیلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصاً ان کو جو کہ زیادہ، یا جسے ولنریبل کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، جو زیادہ ضرورت مند ہیں، زیادہ محتاج ہیں، جب ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے سے زیادہ محتاج اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ ان دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ انسان اپنا احتیاج جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ خدایا میں وہ ہوں، نہ تو کوئی فائدہ میرے پاس ہے، نہ تو کوئی نقصان میرے پاس ہے، نہ تو موت میرے پاس ہے، نہ تو حیات میرے پاس ہے، نہ تو نشور، نہ تو قیامت کا کچھ میرے پاس ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا بے بس، جب حقیقت میں بے بس ہے ہی، اور اس بے بسی کا جو ہے اظہار بھی کرے انسان، خداوند متعال کو یہی زیادہ پسند ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں میں ان کے پاس ہوں۔ یعنی خداوند متعال کی ذات فرماتی ہے کہ 2 جگہوں پر میں میزبان ہوں اور میرے جو ہے بندے میرے مہمان ہیں۔ ایک جب وہ آتے ہیں حج کے لیے، وہاں پر ضیوف الرحمن یعنی خدا کے مہمان ہیں، تو میزبان خداوند متعال، مہمان آپ۔ اور دوسرا ماہ مبارک رمضان میں فرماتا ہے کہ میزبان خداوند متعال میں ہوں اور مہمان آپ ہیں۔ اور یہاں پر جب میزبان میں ہوں اور مہمان آپ ہیں، تو میں جو ہوں بہترین مہمان نوازی کروں گا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے میزبان میرا بندہ ہے، مہمان میں بن جاتا ہوں۔ فرماتا ہے وہ جب دل انسان کا ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل کا جو ہے مہمان میں ہوں اور میزبان تم ہوں۔ یعنی جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہاں پر خداوند متعال کو ہم لوگ جو ہے انوائٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ دل کو نرم کرنا چاہیے، اور دل کے نرم گوشوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے انہیں پروان چڑھانا چاہیے۔ خصوصاً آج کل جس طرح کے حالات ہیں، انسان کا دل جو ہے بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے، یعنی سب چیز بند، ایوری تھنگ لاک ڈاؤن، نہ صرف یہاں پر، ساری دنیا میں سب چیز بند ہو گئی ہے۔ یعنی ان حالات میں انسان دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لا املک لنفسی نفعا، نہ تو فائدہ ہے، نہ تو نقصان ہے، نہ تو موت ہے، نہ تو حیات ہے، نہ تو نشور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو کہ امید دیتی ہے اور انسان کو ہوپ اور آپٹمزم دیتا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے خداوند متعال کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر خدا سے جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ اسے اطمینان ملتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی یاد سے جو ہے انسان کو بہت زیادہ اطمینان ملتا ہے، اور یہ مختلف جو ہمارے پاس روایات ہیں وہاں پر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اگر کوئی چیز ہمیں کام آئے گی، معرفت آل محمد براءۃ من النار، کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کو جانو، ان کی معرفت رکھو، آپ کو جو ہے براءت ملے گی آگ سے۔ حب آل محمد جواز علی الصراط، آپ محبت کریں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، آپ کو جو ہے اس صراط پر سے عبور کرنے کا جو ہے پرمٹ آپ کو دیا جائے گا۔ والولایۃ لآل محمد امان من العذاب، اور ان کی جو ولایت جب رکھیں گے آپ، وہی جو ہے آپ کے لیے باعث امان، سیلویشن اینڈ پروٹیکشن ہوگا اس محبت کا۔ اہل بیت علیہم السلام سب سے زیادہ جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے اہمیت ان کو دیتے ہیں۔
اس کی وجہ بھی ہے کہ کئی روایات ہمارے پاس یہاں پر فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں جو ہے ولایت دی آپ سب کے اوپر، اور پھر ہماری والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے ولایت دی ہم سب کے اوپر، یعنی خود معصومین کے اوپر ولایت رکھتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جس مظلومیت سے اس دنیا سے رخصت ہوئی، جوان تھی، صرف 18 سال ان کی کا سن تھا، حاملہ تھیں، مجروح تھیں، اور پھر یتیم تھیں، اور پھر رسول اللہ کے وفات کے فوراً بعد جو مظالم ان کے گھر پر آئے، تو وہاں پر ملتا یہ کہ حضرت زہرا جب گئی تھی دربار میں، تو اس وقت امام مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے پکڑا ہوا تھا، تھاما ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور اس وقت امام حسن جو ہے وہ 7 سال کے تھے، اور جب دربار سے واپس آئیں تو وہاں پر امام مجتبیٰ جو کہ ایک 7 سال کے جوان فرزند تھے، وہ جو انہوں نے جو ہے حضرت زہرا کو سنبھالا ہوا تھا، جو تشدد، جو ظلم انہوں نے کیا حضرت زہرا کے ساتھ، کہ حضرت فاطمہ یہ جو گھر سے جو مسجد تک کا جو ڈسٹنس ہے 15 میٹر سے زیادہ بھی نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں پر یہ ملتا ہے کہ وہ دیوار کو جو ہے وہ ٹیکہ دے کر پہنچتی تھیں، اور کئی دفعہ راستے میں وہ رک کر جاتی تھیں تاکہ پہنچی مسجد تک۔ حضرت زہرا علیہ السلام اس مظلومیت کے ساتھ حضرت امیر سے وصیت فرماتی ہیں کہ یا علی، مجھے جو ہے رات میں تم کفن دینا، مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے رات میں ہی مجھ پر نماز پڑھائی جائے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان ملعونوں میں سے کوئی ایک بھی میرے جنازے میں جو ہے وہ شریک ہو۔ حضرت امیر المؤمنین نے بھی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت زہرا کو رات ہی کو غسل دیا، اور جو مدد کر رہے تھے حضرت امیر کی اسماء بنت امیس، اسماء سے کہا کہ پانی تم ڈالو اور پھر اس بچوں کو چپ کراؤ، کوئی نہ روئے، کوئی اونچی آواز سے گریہ نہ کرے، کیونکہ زہرا کی جو ہے وصیت تھی کہ کسی کو یہاں پر آواز باہر نہ جائے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو وہاں پر سب کو چپ کراتے رہے۔ جب اسماء پانی ڈالتی تھی، کہا کہ پانی کو بھی آہستہ ڈالو کہ پانی کی بوندوں کی آواز بھی باہر نہ جائے۔ جب وہ غسل دے رہے تھے حضرت امیر ایک دفعہ چلا اٹھے، چیخ اٹھے، تو اسماء کہتی ہیں کہ آپ ہی نے منع کیا تھا کہ کوئی اونچی آواز سے نہ روئے، کیا ہوا یا علی؟ کہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، مجھے نہیں بتایا تھا کہ مجروح ہیں بازو، مجروح ہے پہلو، زخمی ہیں۔ اور پھر جب حضرت امیر آتے ہیں دفن کرنے کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، جنازہ اٹھا اس مظلومیت میں کے ساتھ، مختصر کچھ بنی ہاشم تھے، حضرت امیر آئے، نماز پڑھائی، اور پھر جب دفنانے کے لیے دفنایا بھی، تو وہاں پر حضرت زہرا کی وصیت تھی کہ یا علی، میرے قبر میں میرے سرہانے بیٹھ کر بہت قرآن کی تلاوت کرنا، بہت ساری دعا پڑھنا۔ اور پھر حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا، دعا بھی کی، قرآن کی تلاوت بھی کی، سلام بھیجا اسی قبر سے حضرت رسول اللہ کو، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا میں گفتگو کرتا تھا آپ کے ساتھ، لیکن آج میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، آج میں زیادہ نہیں رک سکتا یہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں رکتا ہوں زیادہ تو یہ جو ملعون ہیں وہ آ کر دیکھ لیں گے، کہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کہاں پر قبر ہے زہرا کی، تو اسی لیے آج میں جلدی میں ہوں، آج میں جلدی سے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت زہرا کی قبر کو حضرت امیر نے بنایا، اور وہیں پر ایک 6-7 فیک قبور بنا دیے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اصلی قبر کہاں ہے، کیونکہ وصیت تھی حضرت فاطمہ کی کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو قیامت تک کہ میری قبر کہاں پر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ۔ اللہم احینا حیات محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد وآل محمد وفی الآخرۃ شفاعت محمد وآل محمد۔ خدایا مرحومہ کو اپنی جوار رحمت اور مغفرت میں تو جگہ دے۔ اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ اس دنیا میں بھی تھا، وہاں پر بھی اسی ساتھ میں رکھ۔ خدایا ان کے درجات میں درجات کو علو و درجات قرار دے۔ خداوندہ ان کی اولاد کو بھی جو ہے صبر و اجر مرحمت فرما۔
خدایا جو مرحومین سب جو گزر گئے ہیں ان سب کو جو ہے غریق رحمت فرما. خدا بندہ ہم سب کو اہل بیت کے ماننے والے، حضرت اہل بیت کے چاہنے والے، ہماری اولاد کو بھی اہل بیت کے ساتھ رکھ اور بہترین مسلمانوں میں تو شمار فرما. جو والدین زندہ ہیں خدایا ان سب کو سلامت رکھ، جو گزر گئے ہیں ان کو غریق رحمت فرما. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. صلی اللہ علیہ محمد. کچھ پڑھیں گے آپ؟ ہاں جی یہی بولنا. یہاں پہ آ جائیں. جزاک اللہ مولانا. تبارک سورۃ الفاتحہ. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا. اسم اعظم ہے نام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں. میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، میرے بارہ امام زینب کا، کیا بتاؤں. اللہ اللہ یہ تیری قسمت، اللہ اللہ یہ تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا، تجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں. بن گیا خود علم سا کاغذ پر، بن گیا خود علم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا. تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، کیونکہ تو ہے غلام زینب کا، کیونکہ تو ہے
غلام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں علی لعنت اللہ علیکم الظالمین. شکریہ جزاک اللہ. دعا سے دعا خدا رحمت کرے.